बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार ख़ान, डॉक्टर अब्दुल जब्बार ख़ान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में। कल कराची के मसाइल पे मैंने मुख्तसर सी गुफ्तगू की। बाकी 55 साल की रिटायरमेंट के इशू पर लोगों ने इसको पसंद किया। टेलीफोन आए मुझे, मैंने वसूल किया, टेलीफोन पर बात की, तजवीज़ भी दी। उनमें से एक साहब ने कहा कि कराची में कराची यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट मास ट्रांजिट पेशावर में BRT बन गया, बहुत अच्छा है, लोगों को सहूलत पहुंच रही है। लाहौर में 2 मेट्रो मौजूद हैं, ऑरेंज मेट्रो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार। इस्लामाबाद में भी 2 मेट्रो मौजूद हैं, जो 26 नंबर से फैज़ अहमद फैज़ और इधर पिंडी सदर से लेकर सेक्रेटेरिएट तक 2 मेट्रोज़ मौजूद है। मुल्तान में भी एक मेट्रो मौजूद है। और कराची में 2016 में नवाज़ शरीफ ने एक ग्रीन बस लाइन के नाम से एक प्रोजेक्ट दिया था, जो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। अगर है भी तो ये समझ लीजिए कि वो शहर में एक बदनुमा दाग है, मेट्रो के नाम पर और मास ट्रांजिट के नाम पर। हुकूमत सिंध की उसमें दिलचस्पी इसलिए नहीं थी कि नवाज़ शरीफ ने बनाया था, वो प्रोजेक्ट शुरू किया था, और उसकी ज़िम्मेदारी यहाँ के ऐसे लोगों को दी थी जिनको मास ट्रांजिट का या मेट्रो बसेस का कोई तजर्बा नहीं था, और ना ही कोई मारूफ कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर्स उस प्रोजेक्ट में शामिल थे। नतीजा उसका ये निकला कि नाज़ाबाद, पूरी नुमाइश, गुरुबंदर ये चौक हो गया। और ये जो सड़क है बनी हुई है, कहीं पे नीची है, कहीं पे ऊपर जा रही है, वो एक ख़ास डिज़ाइन में बनाई जानी चाहिए थी, एलिवेटेड, उन्होंने नहीं बनाई। और नुमाइश पे कायदे आज़म के मज़ार की हुर्मत की खातिर उन्होंने कहा जी इसको नीचे ले जाते हैं, और इसको नीचे ले जाकर अंडरग्राउंड ले जाकर छोड़ दिया गया। अजीबोगरीब प्लानिंग थी। इसके बारे में कभी भी किसी ने नहीं कहा। कराची के मीडिया को भी ऐसा सच इसमें कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आई थी। मैंने देखा यहाँ पर कि अब गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड पर 2022 से वो सड़क को खोदा गया, प्रोजेक्ट बनाया गया BRT के नाम पर, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो सका। पता नहीं लगता वो एलिवेटेड होगा या सड़क के ऊपर चलेगा। वो प्रोजेक्ट होना तो चाहिए था कि एलिवेटेड लेकर चलते, यानी सड़क से बुलंद प्लेटफॉर्म की शक्ल में, जैसे ऑरेंज ट्रेन लाहौर में मौजूद है, ऑरेंज मेट्रो मौजूद है। और रावलपिंडी में सदर से लेकर फैज़ाबाद तक वो सड़क एलिवेटेड है, सड़क ज़मीन से ऊंचाई पर चल रही है, तकरीबन 20 से 25 फुट बुलंद है। मरीर पर बुलंद तरीन डबल यानी पुल बनाया गया, नीचे से रेलवे लाइन गुजर रही है और उसके नीचे सड़क है। बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया गया, टर्किश उसमें कोलैबोरेशन शामिल था, और नवाज शरीफ दौर में वो एक अच्छा प्रोजेक्ट था। वो एक अलग बात है कि खांदा भी है तो लांदा भी है। और यहाँ पर कराची में जो PTI की हुकूमत आई, उसने 2-2.5 साल 3 साल कुछ भी काम नहीं किया। और जो है वो गवर्नर साहब जो हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, या शायद उनके पास तजर्बा नहीं था। दूसरे उनकी जो टीम थी उसमें फैसल वावड़ा टाइप के लोग थे, जो आज PTI के बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते रहते हैं, और मुसलसल ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई मुस्लिम लीग से भी ज़्यादा कोई जहरीला मवाद पिया हुआ है PTI के ख़िलाफ़। तो मैं कराची यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट की तरफ आता हूँ। $500 मिलियन तकरीबन ये समझ लीजिए कि इस प्रोजेक्ट पर लगेंगे, लेकिन अभी तक दूर दूर तक कोई उसके आसार नहीं है कि वो प्रोजेक्ट जून 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। 2026 तक तो मुकम्मल जब होगा जब वो कुछ ग्राउंड पर उसको के काम नज़र आए। कुछ नहीं आ रहा। मलीर से लेकर और ये सदर कराची तक, यानी कॉरिडोर 3 जिसको कहते हैं, इसको लेकर आना है। इससे आगे असल में ट्रैफिक जो है, कराची शहर की एक प्लानिंग अजीब व गरीब थी अंग्रेज़ों के दौर से लेकर आज तक, कि तमाम के तमाम मराकज़, दफातर, जिस वक्त कैपिटल था पाकिस्तान का, उस वक्त भी सब एक ही डायरेक्शन में सुबह आते हैं, और शाम को ये तकरीबन 1-1.5 करोड़ अफराद की मूवमेंट जो है वापस दूसरे इलाक़ों में हो रही होती है। नतीजा निकला कि सदर से लेकर नुमाइश, सदर से लेकर और टावर और केमाड़ी तक एक बेइंतहा रश है। सिर्फ 2 सड़कें हैं, एक II चंद्रीगढ़ रोड, जिस पर ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और दफातर और फाइनेंशियल हब है कराची पाकिस्तान का, और दूसरी तरफ MA जिन्ना रोड, मोहम्मद अली जिन्ना रोड, जिसको बंदर रोड कहा जाता है पुराने ज़माने के एतबार से, बंदरगाह के हवाले से। बंदर और बंदर रोड का मतलब शाहरा, यानी बंदरगाह पे जाने वाली साड़ा, जिसका नाम इन्होंने MA जिन्ना रोड रखा। कराची शहर हमेशा से मास ट्रांजिट, मुझे याद है आदमजीद ने इस प्रोजेक्ट दिया था आज से कोई 30 साल पहले, लेकिन जनरल ज़िया उल हक के दौर में वो भी कुछ नहीं हुआ। वो यानी सियासत की नज़र हो गया,
اعظم چیز نے وائنڈ اپ کر دیا. انٹرنیشنل بیڈرز اور انجینئرز آئے تھے پاکستان کراچی, وہ نہیں. اس کے مقابلے پر تو آپ دیکھیں کہ لاہور میں اور اسلام آباد میں اورنج میٹروز اور روڈ میٹرو, پنجاب میٹرو اتھارٹی کے ذریعے اسلام آباد میں بھی بہترین کام کیا گیا, اور وہ اس سے عوام کو سہولت حاصل. اگرچہ اس کا نام جو ہے یہ پی ٹی آئی والوں نے جنگلہ بس رکھ دیا تھا, جو قطعی طور پہ مناسب لفظ نہیں تھا. آ جاتے ہیں واپس کراچی شہر. 20 ملین سے زیادہ آبادی, تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب کا یہ شہر ہے, اور اس میں بڑی بڑی کچی اور پکی بستیاں شامل ہیں, لیکن سہولتیں نام کی نہیں ہیں. ایک ویجیٹیبل اور فروٹ مارکیٹ ہے سپر ہائی وے پہ, یہاں سے شفٹ کر کے یونیورسٹی روڈ سے شفٹ کر کے اس کو جنرل عثمانی کے دور میں, جب اور کور کمانڈر تھے جنرل پرویز مشرف کے دور میں, انہوں نے اس کو شفٹ کیا اور لے گئے اس کو سپر ہائی وے پر. سپر ہائی وے پہ لے جانے کے بعد باقی شہر میں اتنی لمبی ہیوج ٹرانسپورٹ, تقریباً 50 کلومیٹر, 2 گھنٹے کی ڈرائیو, 3 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں وہ منڈی میں سبزیاں تقسیم کی جاتی ہیں, بکتی ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پرائس مینجمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. اور اول تو ویسے بھی جب سے یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ادارہ, کمشنر وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, حیدرآباد شہر کی بھی یہی حال ہے, اور ایون لاہور و ملتان, فیصل آباد وغیرہ میں بھی چلے جائیے, وہاں پہ بھی پرائس مینجمنٹ کچھ نہیں ہے. اینی وے وہ پنجاب حکومت کا معاملہ ہے, یہاں پہ سندھ حکومت کا معاملہ ہے. تو کراچی شہر میں فیسلٹیز جو ہے نا, جس کو سیوک فیسلٹیز کہا جاتا ہے, شہری سہولتیں, انفراسٹرکچر, بنیادی پروجیکٹس, کبھی اس طرح توجہ ہی نہیں دی گئی. اور جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس تھے, 18ویں ترمیم کا سب سے بڑا فائدہ کراچی اور سندھ کو یہ ہوا کہ تینوں بڑے وفاقی اسپتال جو ہے وہ سندھ حکومت کے تحت آ گئے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, اس دن کسی وقت اس پر بھی انشاءاللہ بہترین معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی, اور اس کو ہم لے کر چلیں گے کینسر ہاسپٹل کے پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ, جو اس وقت کراچی میں بالکل بھی نہیں ہے. لاہور میں پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان نے اس کو بنایا اپنی والدہ محترمہ کے نام پر, اور پشاور میں بھی, اور کراچی میں جو سپر ہائی وے پر پروجیکٹ ہے وہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے اس کی, باقی فنیشنگ کا کام اس کو جاری. ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتے تو وہ پروجیکٹ اب تک منظر عام پر آ جاتا, اور اس سے لوگوں کو سہولتیں پہنچتی, مریضوں کو اس سے فائدہ پہنچتا. تو یہ ہے سول اسٹرکچر پاکستان میں, اور کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں پہ پورا سندھ اور بلوچستان کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح پنجاب کے اور جنوبی پنجاب سے لے کر لوگ وکٹوریہ اسپتال بہاولپور اور ملتان نشتر اسپتال سے لے کر لاہور تک جاتے ہیں, اور لاہور میں جو فقدان ہے صحت کی سہولتوں کا, وہ لاہور کے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور میں نے بھی وہاں پر اس کو جا کر دیکھا ہے, سروے کیا ہے کہ میو ہاسپٹل یا گنگرام ہاسپٹل یا پھر ادھر جنرل ہاسپٹل, یہ 3 بڑے اسپتال, باقی ایز سچ کوئی بڑے یعنی سرکاری سطح پر بڑے اسپتالوں کا اس میں اضافہ یہ ہوا کہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بنایا گیا, کڈنی سینٹرز وغیرہ بنائے گئے, لیکن کمپریہنسو کمپوزٹ یونٹ جو ہے بہت بڑا, وہاں پہ آج بھی 3 سے 4 اسپتالوں کی ضرورت ہے, جس پر شاید مریم صاحبہ کو اگر سیاست سے فرصت ملے تو وہ اس طرح توجہ دیں. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, اور وہاں پہ سہولتیں بھی زیادہ ہونی چاہیے, عوام آبادی بہت ہے, مسائل ہیں, مشکلات ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. تو ناظرین, میں اسی پر بات کو مکمل کرتا ہوں کہ یونیورسٹی روڈ کے ساتھ ساتھ ایک شارع فیصل پہ ملیر یعنی لانڈھی حدید ٹاؤن, پاکستان اسٹیل کے آبادی وہاں تک پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ. تو وہاں سے لے کر نیچے گھگر فاٹک سے لے کے نیچے کراچی تک ڈاؤن دا لائن اس پروجیکٹ کو یہاں پر لانے کی بھی ضرورت ہے, وہ ماس ٹرانزٹ کے لیے. یہ 3 آرٹریز کو کم از کم ان کو استعمال کرنا چاہیے, جبکہ لانڈھی کورنگی کی جو آرٹریز ہیں وہ الگ ہیں. تو اس 25 لاکھ کی آبادی کے اگر شہر کو تقسیم کیا جائے اس طرح, تو 25 کے 8 شہر بنتے ہیں کراچی شہر میں. 8 ضلع موجود ہیں, آپ نے دیکھا وہ ضلع پولیٹیکل بنیاد پر قائم کیے گئے تاکہ لوگوں کی بھرتیاں کی جائیں, اور لوکل اس میں ایلیمنٹ نہیں ہے. یہ وہی صورت ہے جو کسی زمانے میں بنگال کے لوگ کہا کرتے تھے کہ جی پنجابی پولیس اور پنجابی فوج اور پنجابی ایڈمنسٹریشن. اس وقت یہاں پر بھی یہی حال ہے. یہ کسی بھی طور پہ تعمیری سوچ کا حامل یہ معاملات نہیں ہیں صوبہ سندھ کے اندر. صوبہ سندھ میں بہت سے زیادہ انارکی ٹائپ کی سچویشن تو ایسے نہیں پیدا ہوئی ہے, لیکن نفرتوں کی چنگاری بہرحال کہیں نہ کہیں بھڑک رہی ہوتی ہے. اور اگر اس کو ایڈریس ابھی سے کر لیا جائے تو پھر نئے صوبے کی بات نہیں ہوگی. نئے صوبے کی بات اس لیے ہوتی ہے, آپ نے دیکھا نا کہ کل پرسوں سے پھر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اندر ٹھن گئی ہے.
یہ ہر 2 مہینے 4 مہینے کے بعد ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کر کھاتے ہیں، پھر 2-3 مہینے کے بعد پھر ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ لگتا ہی ہے کہ کھانے پینے کا جھگڑا ہے، کراچی شہر کی خدمت کا ایشو نہیں ہے، یا انٹیریئر سندھ کے اندر جو غربت اور مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرنے کا پرائیورٹیز نہیں ہے۔ ترقیاتی بجٹ، فورن فنڈنگ، باہر سے آنے والے پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ، ابھی آپ نے دیکھا ARY چینل پہ رپورٹر رافع کی جو رپورٹ ہے وہ بڑی پاپولر ہوئی ہے، اور اس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جتنے بھی فورن فنڈنگ کے ذریعے انفراسٹرکچرز کے پروجیکٹ ہیں اس میں وہ ترقی دکھائی جانی چاہیے تھی جو نہیں ہو سکے، جو حاصل کرنی چاہیے تھی ترقی، جو پیس آف ڈیولپمنٹ ہے وہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ ریزن بھی ہے کہ اربن پلاننگ اور اربن ڈیولپمنٹ کے لیے وہ شعور ہی نہیں ہے یہاں کے، میں تو کہتا ہوں حکومتی سطح پر اداروں میں اور حکومتی سطح پر جو بیوروکریسی ہے اس میں، انجینئرز وغیرہ تقسیم ہے نا شہر پاکستان۔ یہ جو سندھ ہے یہ بائی لنگول ہے، کراچی شہر میں ویسے بھی زبان کی بنیاد پر پہلے جھگڑے ہو چکے ہوئے ہیں، نسلی بنیاد پر جھگڑے ہو چکے ہیں، قتل عام ہو چکا ہے اس شہر کے اندر، حیدرآباد شہر میں بھی۔ تو اس کو یکجا کرنے کے لیے بھی ایون صدر پاکستان جو پاکستان کی ایک بڑی پارٹی، میں سب سے بڑی پارٹی تو نہیں کہوں گا، ایک بڑی پارٹی میں سے ایک پارٹی، وہ جو محدود ہو گئی ہے سندھ تک، وہ پنجاب سے بھی اس کا صفایا ہو گیا، مسلم لیگ سے صفایا ہو گیا، عمران خان کو یہ کریڈٹ کہیں سیاسی یا ڈسکریڈٹ کہیں، اس نے ان کا صفایا تو کیا ہے نا، ایون MQM کو بھی صفایا کر کے دکھایا اس نے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال ناظرین جس کے لیے بڑا ہی سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، اور جو صوبوں کی آوازیں اسی وقت ختم ہو سکتی ہیں جبکہ لوگوں کو آپ ڈیلیوری دیں۔ یہی سرائکی ایریا کا معاملہ ہے کہ وہاں کے لوگ کسی بھی طور پر نئے صوبے کے بغیر رکنے والے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں اساں کہہ دی تخت لاہور دیں۔ تو لاہور کے لوگوں کو، لاہور کی حکومتوں کو یہ جو 200 کلومیٹر ریڈیس کا جو معاملہ ہے لاہور شہر کے اطراف جو پاکستان کا حاکم ہے، ان کو سوچنا ہوگا، ان کو بیٹھنا ہوگا، ان کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔